بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے سلسلہ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ یاران طریقت نے نہ صرف آپ کو دل و جان سے چاہا بلکہ آپ کی تعلیمات اور فرمودات کی روشنی میں اپنی زندگی کے شب و روز گزارتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے خود منصب ولایت پر فیض ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب بھی کہیں 11ویں شریف کا لفظ سننے یا پڑھنے کو ملتا ہے تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اسم پاک ہمارے دل و زبان پر آ جاتا ہے اور سر عقیدت و احترام سے جھک جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہو یا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ، سید مہر علی شاہ گولڑہ شریف کا آستانہ عالیہ ہو یا حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ، حضرت خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی چشتیہ شریف کا آستانہ پاک ہو یا حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ، حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی کا در دولت ہو یا ابو مختار حضرت خواجہ صوفی جمال الدین توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف، دنیا بھر کی تمام خانقاہوں پر 11ویں شریف کی محافل بڑے اہتمام سے سجی نظر آئیں گی اور ہر جگہ لنگر کا بڑا وسیع اہتمام و انتظام کیا جاتا ہے، جہاں سفید پوش اور یاران طریقت کے ساتھ ساتھ غربا و مساکین افراد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دیے ہوئے رزق سے اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ ناظرین، بعض حضرات کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی شروعات کیسے ہوئی اور سب سے پہلے 11ویں شریف کس نے منائی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ امام عبداللہ یافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہر سال 11ویں شریف کے مہینے کی 11 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کرتے تھے۔ آپ کے ذکر کی محفل سجاتے اور خاص طور سے لنگر کا بھی اہتمام فرماتے۔ ہر آنے والے کو غریب ہو یا امیر، بادشاہ ہو یا خادم، سب کو کھانا کھلاتے۔ اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے تمام اعمال کے بارے میں تحقیق کی، کھانا کھلانے سے بڑا عمل اور حسن اخلاق سے بڑی نیکی میں نے نہیں دیکھی۔ اگر ساری دنیا کی دولت میری ہتھیلی پر رکھ دی جائے تو میری خواہش یہی ہوگی کہ میں اس سے بھوکوں کو کھانا کھلاؤں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری ہتھیلی میں سوراخ ہیں، کوئی چیز ٹک نہیں سکتی۔ اگر 1000 دینار بھی میرے پاس آئیں تو شام ہونے سے پہلے میں سب خیرات کر دوں۔ ناظرین، 11ویں شریف منانے کا طریقہ خود حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا اور یہ طریقہ لوگوں کے درمیان اتنا مقبول ہوا کہ پھر آپ نے ہر مہینے 11 تاریخ کو اس کا اہتمام شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے ایثار ثواب کا یہ طریقہ بڑے پیر صاحب یعنی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب آپ کا عرس بھی 11 ربیع الثانی کو منایا جاتا ہے۔ 11ویں شریف میں آپ کا لنگر بہت زیادہ وسیع ہوتا تھا۔ آپ کے دسترخوان پر خدام اور مہمان کھانا تناول فرماتے تھے۔ آپ کا خادم تھال میں روٹیاں لے کر دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آواز دیتا رہتا کہ کسی کو روٹی کی ضرورت ہو یا رات گزارنا چاہتا ہو تو اس کے لیے غوثیہ مہمان خانہ کھلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا یہ عمل اتنا پسند فرمایا کہ اب ہر مہینے گھر گھر آپ کے نام کی 11ویں شریف ہوتی ہے۔ آپ کے وصال کے بعد بھی خانقاہ غوثیہ میں 11ویں شریف کا سلسلہ جاری رہا۔ مشہور عالم ابن تیمیہ بھی لنگر میں حصہ لیتے اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے حسن عقیدت کی بنا پر آپ کے عرس مبارک اور بڑی 11ویں شریف کے موقع پر لنگر بھجوایا کرتے۔ اس کے علاوہ کئی بزرگان دین بھی 11ویں شریف کو بہت اہتمام سے مناتے رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ امان پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ
جو گروہ اولیاء میں بلند مرتبہ پائے کے بزرگ تھے۔ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا کرتے تھے اور بڑی مقدار میں کھانا تقسیم کروایا کرتے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے روزہ مبارک پر 11 تاریخ کو بادشاہ اور شہر کے اکابرین جمع ہوتے، نماز عصر کے بعد مغرب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں قصیدے اور منقبت پڑھتے۔ مغرب کے بعد سجادہ نشین تشریف فرما ہوتے اور حلقہ ذکر ہوتا۔ اسی حالت میں بعض مریدین پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ اس کے بعد کھانا یا شیرنی جو نیاز تیار ہوتی تقسیم کی جاتی اور نماز عشاء کے بعد سب لوگ رخصت ہو جاتے۔ ناظرین، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے امام عارف کامل شیخ عبدالوہاب قادری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے کہ آپ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف پابندی کے ساتھ مناتے تھے۔ ناظرین، مذکورہ تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ 11ویں شریف منانا سلف و صالحین کا طریقہ ہے جو کہ باعث اجر اور ثواب ہے۔